اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحبان ایمان، مومنی مومنات، سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو، مومنات کو ہم شکل پیغمبر جگر گوشہ امام حسین شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ولادت بسعادت دل کی عطا گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو، اور دعا کرتے کہ پروردگار اس شہزادے کے صدقے میں آپ سب کی آرزوں کو، حاجتوں کو پورا فرمائے، آپ سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ صاحبان ایمان، اس ویڈیو میں 11ویں شب کی نماز اور اس کی فضیلت، اور 11ویں شب میں یہ بہت بڑی فضیلت کی شب ہے اور دن بھی، کیونکہ اس دن میں علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو وہ علی اکبر علیہ السلام کہ جو ہم شکل پیغمبر تھے، جناب علی اکبر علیہ السلام کو ہم شکل پیغمبر کیوں کہتے ہیں یہ بھی بیان کریں گے۔ اور ایک واقعہ ہے کہ جس شخص نے جناب علی اکبر علیہ السلام کو دیکھا تو وہ دیکھنے کے بعد، زیارت کرنے کے بعد بے ہوش ہو گیا۔ کیوں ہو گیا یہ بھی اس ویڈیو میں آپ سب کو ملے گا سننے کو، اور جناب علی اکبر علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، اور جناب علی اکبر علیہ السلام جو مدینہ منورہ میں ایک دسترخوان لگایا تھا جو اللہ کی مخلوق کے لیے، بندوں کے لیے، اس کے بارے میں بھی بیان کریں گے۔ تو جناب علی اکبر علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کافی خوبصورت شیریں زباں تھے، اور شہزادے کا اٹھنا بیٹھنا، چال ڈھال سب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا۔ اور جس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہوئی تھی، دیکھا ہوا تھا، وہ اگر دور سے شہزادے کو دیکھ لیتا تو گمان کرتا تھا کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی اتنی زیادہ مشابہت تھی چہرہ علی اکبر علیہ السلام پر۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری یہ آپ علیہ السلام کو اپنے دادا امیر المومنین علیہ السلام سے وراثت میں حاصل ہوئی تھی۔ جناب علی اکبر جامع کمالات اور خصوصیات کے مالک تھے۔ کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر جو شکل و صورت میں، رفتار و گفتار و کردار میں سب سے زیادہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ اس لیے تو ہر ایک بندہ یہی آپ کو اس کی زبان سے سنتے ہوں گے کہ کہتے ہیں کہ ہم شکل پیغمبر۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام رسول اسلام کے مشابہ تھے۔ آپ کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ کے نبی یاد آ جاتے تھے۔ جب بھی اہل بیت علیہ السلام پیغمبر اسلام کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو جناب علی اکبر علیہ السلام کا دیدار کیا کرتے تھے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام عالم تھے، پرہیزگار تھے، شجاع اور رشید تھے، انسانی کمالات اور اخلاقی صفات کے عظیم ترین درجے پر فائز تھے۔ اور تاریخ میں یہ بھی مشہور معروف ہے کہ جب بھی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اور باب الحوائج سرکار عباس علمدار علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو لوگ فقط ان دونوں شہزادوں کے دیدار کی خاطر جمع ہو جاتے تھے۔ علی اکبر علیہ السلام اس قدر خوبرو تھے کہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر زمانے کو، لوگوں کو حضرت فاطمہ الزہرا کے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے تھے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام تاریخ میں ملتا ہے کہ ہم شکل پیغمبر اس شہزادے نے مدینہ منورہ میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے ایک بہت بڑا مضیف جو مہمان خانہ ہوتا ہے بنا رکھا تھا، جس میں ہر روز دن رات کھانے کھلانے کا وہاں پہ انتظام کیا کرتے تھے۔ لوگ آتے، کھانا کھاتے، ٹھہرتے، استراحت کرتے تھے، اور تمام لوگ شہزادہ کرم کے، شہزادہ ہم شکل پیغمبر کے
اس دسترخوان سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ شہزادے کی شب ولادت تو ہم اپنے اس غریب خانے میں مولا علی اکبر علیہ السلام کا دسترخوان بھی بچھائیں گے۔ تو سامعین عزیز مومن و مومنات، یہ بھی ملتا ہے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے زمانے میں ایک عرب کا شخص جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بہت مشتاق تھا، عشق تھا اس کے دل میں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، اور اس اشتیاق میں وہ ہر دن رات روتا رہتا تھا، گریہ کنارے میں مشغول ہوتا تھا۔ اور جب اسے بتلایا گیا کہ کیوں روتے ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ رسول اسلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے، لیکن شہزادہ حسینی ہم شکل پیغمبر، ہم شکل رسول اسلام علی اکبر علیہ السلام ہو بہو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے ملتے جلتے ہیں۔ جاؤ، جا کر مدینے میں اس شہزادے کی زیارت کر لو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ جب اس نے سنا نا تو وہ پھر اشتیاق اس کے دل میں اور بھی بڑھا۔ ایک دن امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کرنے کے بعد اپنا پورا ماجرا عرض کیا امام علیہ السلام کی خدمت میں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس کریم شہزادے کو آواز دی۔ جب جناب علی اکبر علیہ السلام نے بابا کی آواز سنی تو لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام بابے کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس عرب شخص نے جب جناب علی اکبر علیہ السلام کو دیکھا تو اسے ایسے محسوس کیا کہ میں رسول اسلام، رسول معظم کی زیارت کر رہا ہوں، اور یہ حالت دیکھتے ہوئے وہ تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ یعنی جناب علی اکبر علیہ السلام کی جب وہ زیارت کر رہا تھا اور اس کی جب یہ حالت ہوئی تو اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے اس سے پہلے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہوئی تھی، تبھی تو اس کو یعنی وہ شکل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گئی۔ تو صاحبان ایمان مومن مومنات، دعا ہے اللہ تعالیٰ شہزادے کے صدقے میں آپ سب کی اولاد کو آباد و شاد رکھے۔ جو بے اولاد بہنیں ہیں نا، پروردگار اس شہزادے کے صدقے ان کی گودیوں کو، جھولیوں کو آباد و شاد فرمائے۔ جاگیر علی اکبر علیہ السلام آپ کو دیکھنے کو نصیب ہو۔ شب جمعہ کربلا میں گئے، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا وہ مقام علی اکبر علیہ السلام، اس مقام پہ جا کر زیارت کی، مولا حسین السلام کی بارگاہ میں جا کر جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کی، ہدیہ تبریک تہنیت پیش کیا، آپ سب کی طرف سے دعائیں بھی کی ہیں۔ تو صاحبان ایمان، 11ویں شب شعبان کی نماز کے بارے میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جو کنیز اس 11ویں شب میں 8 رکعت نماز دو کر کے پڑھے، نیت یہ کرے گا کہ 2 رکعت نماز 11ویں شب شعبان کی پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ الکافرون کی 10 مرتبہ تلاوت کرے، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جو کنیز اس شب میں اس طریقے سے یہ 8 رکعت نماز پڑھے گا، فرماتے ہیں قسم ہے اس پروردگار کی کہ جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا، اس نماز کو کوئی نہیں پڑھے گا الا یہ کہ جو کامل المستقمل یعنی کامل الایمان مومن ہوگا، کامل الایمان مومنہ ہوگی۔ اور جو یہ نماز پڑھے گا، نماز پڑھے گی، اللہ تعالیٰ اسے ہر رکعت کے بدلے میں ریاض الجنہ میں ایک روضہ عطا کرے گا، یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہر رکعت کے بدلے عطا فرمائے گا۔ تو صاحبان ایمان سے عرض ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔